امامت کا. یہ جملے کیونکہ کچھ لوگوں کا بڑا عجیب سا ہے، کچھ تو اتنے بدبخت اور اتنے نچلی سطح کے ہیں نا، نیچ مزاج کے، تو یہ کہتے ہیں جی معاذ اللہ نبی میں پاور ہوتا تو وہ حسین کو کربلا میں کیوں نہ بچا دیتے ہیں. انہوں نے پہلی تاریخ پڑھی نہیں ہے کہ جب سرکار کی موجودگی میں مٹی منگائی تھی کربلا کی، اور سرکار نے پہلے فرما دیا تھا کہ جب یہ مٹی خون ہو جائے گی تو اس دن میرا حسین شہید ہو جائے گا، تو آپ نے وہ جملہ نہیں پڑھا اور ادھر یہ کہہ دیا کہ بچایا کیوں نہیں تھا. بچانے کا مسئلہ ہے. اور کچھ یہ جناب والے سوچ رکھتے ہیں کہ جب حسین کو نہر فرات کا پانی نہیں ملا کہ پیاسا حسین تھا. بتائیے، کہتے نا غرور موج ستم گر کو توڑ سکتے ہیں، رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتے ہیں. یہ علی کے بیٹے ہیں، اللہ کی قسم یہ چاہیں تو سورج سے پانی نہ چھوڑ سکتے ہیں. نہر فرات کی تو اوقات ہی نہیں تھی وہ حسین تک پہنچتی، کیونکہ حسین نے ہی نہر فرات کو چھوڑا تھا، ورنہ حسین لب کھول لیتے اور پانی کے لیے ہیں. آپ دیکھیے نا، ایک بیٹا ہے، آپ بھی باپ ہیں، آپ کو بھی اللہ نے اولاد دے رکھی ہے. آپ کے بچے کو معمولی سی چوٹ آ جائے، اوپر سے پتھر گر کے سر میں چوٹ آ جائے، کتنا ہم لوگ ہسپتال لے کے دوڑ کرنا چاہتے ہیں. مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، باپ پریشان ہو جاتا ہے. مگر ادھر علی اکبر ہے، وہ بھی کیسا علی اکبر کہ جب میدان کارزار میں یہ بتلاتے ہیں سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزیدی فوج آئی تو ایک وقت کے لیے انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. اب یزیدی فوج سے پوچھا گیا کہ آپ لڑنے کیوں نہیں جا رہے، پیچھے کیوں ہٹ رہے؟ تو وہ اس وقت کہنے لگے ہم تو حسین سے لڑنے آئے ہیں، ہم کوئی نبی سے لڑنے تھوڑی آئے ہیں، ہم حسین سے لڑنے آئے ہیں، ہم نے نبی سے لڑائی نہیں کرنی ہے. تو کسی نے آواز دے کر کہا یہ نبی نہیں، ہم شبیہ نبی ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے تو رسول اللہ کی ہم شکل ہے، حضرت علی اکبر ہے. تو جب آپ کا، میں بہت لمبا نہیں کروں گا بات کو، جب آپ کو شہید کر دیا گیا، آخری سانسیں تھی اور امام حسین بیٹے کی بات سے اللہ ہو. اب آپ دیکھیے اس بات کو، اور بیٹا العطش کی آواز بھی لگا رہا حضرت علی اکبر. اس وقت سرکار امام علی مقام یہ کہتے ہوئے نظر آئے تھے کہ بیٹا عرفان کی راہ میں ساقیے تسلیم و کوثر تیرے لیے کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں. تو بچے کی روح قبر سے انصری سے پرواز ہو جاتی ہے. یہاں ایک جملہ کہنے کے لیے میں حضرت علی اکبر کو لایا. میں نے جو پڑھا ہے مجھے سنا کہ حضرت علی اکبر کو جب ظالموں نے وار کیا نا تو آپ کے جسم اطہر میں دل کی طرف ایک ٹکڑا جو ہے تلوار کا، نیزے کا ایک ٹکڑا جو ہے وہی پھنس گیا، اور وہ ٹکڑا امام پاک نے کھینچ کے نکالا. اور کھینچ کے نکالنے کے بعد امام پاک نے حضرت علی اکبر کا جو دل باہر آ گیا وہ اپنے ہاتھوں سے بچے کے جسم میں رکھا. کتنا کام کر لیں گے ہم دین کا. اب آپ دیکھیے نا، یہ ہوتا ہے دین کا کام کہ جہاں دیکھا کہ یہاں مصطفیٰ کی عظمت پر آ جا رہی ہے، شریعت مصطفیٰ کو چھیڑا جا رہا ہے، نبی کی حلال کردہ چیز کو حرام کیا جا رہا ہے اور حرام کردہ چیز کو حلال کیا جا رہا ہے. جب اس طرح کے معاملات کو امام حسین نے دیکھا تو اپنے بچوں کے ٹکڑے کروانا برداشت کر لیے، مصطفیٰ کی عظمت سے کھلواڑ برداشت نہیں کی. پھر کس کو بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں جگہ بھی نماز ہو جائے گی، یہاں بھی نماز ہو جائے گی. ارے دونوں خیمے میں اذانیں ہوتی تھی. یزید کا خیمہ پڑھیے، تاریخ اور دیکھیے، اور کلمہ پڑھتا تھا یزید. آج تک بھی کسی محقق نے، کسی مفتی نے، کسی محدث نے یزید کے معاملے میں کوئی ایسا فتویٰ امام اعظم تک کچھ صادر نہیں کیا ہے. نہ کوئی بتلا سکتا ہے کہ کسی نے کسی فتوے کے تحت یزید کو کافر لکھا ہو. نہیں لکھا ہے، کوئی بتا بھی نہیں سکتا. اور جب کافر نہیں لکھا تو وہ تھا کیا؟ ارے جس کو کافر نہیں لکھا گیا وہ تھا کیا؟ مطلب کیا ہے؟ وہ نبی کا کلمہ پڑھتا تھا، نماز ادا اس کے یہاں ہوتی تھی. تو پھر نبی کے نواسوں کو کربلا میں یہ معاملہ کیوں دیکھنا پڑا؟ کیا حشر میں پوچھ تاچھ ان کو نہیں ہوگی؟ کیا امام حسین سے سوال نہیں ہو سکتا تھا اور ہوگا؟ یہ خیال ذہن میں نہیں آیا. تو پھر ہم روح امام پاک سے اگر یہ سوال کرتے ہیں مولا حسین
جب یزید کے یہاں آزاد ہوتی تھی تو علی اصغر کیوں کٹوا دیا گیا، علی اکبر کی جوانی کیوں لٹائی گئی؟ تو حسین کی روح آواز دے گی کہ یزید کے یہاں نماز تھی، لیکن نماز کی عظمت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی، وہ آزاد پڑھی جاتی تھی، مصطفیٰ کی عظمت کو بھاگ نہیں رکھا جاتا تھا، شریعت کو تار کیا جاتا تھا۔ مجھ کو لگا کہ عظمت مصطفیٰ علی اکبر دے کے بچے گی تو میں نے دے دیا، عظمت مصطفیٰ بچا۔ تو گویا نماز پڑھتے ہو تو نماز کے لیے امام کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ ایسے نمازیں نہیں ہو جاتی، ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جس سجدے کے لیے حسین نے سب کچھ لٹا دیا اور سجدے کی لاج بچا لی، اس سجدے کو کرنے کے لیے ایک اسکول میں پڑھا ہوا، ایک کالج میں پڑھا ہوا، ایک معمولی اسلام کا مطالعہ کرنے والا تعین کر کے یہ بتاتا ہے کہ ہم جہاں بھی پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں جی، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں جی، نماز ہو جائے گی، تو وہ فتویٰ دینے والا کہاں سے آ گیا؟